الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیدار، الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے نہ خاک کا آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ عز و جل ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب قبر سے نکلیں گے تو قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے اس وقت تک بندہ قیامت کے روز قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اسے 5 سوالات نہ کر دیے جائیں۔ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان 5 سوالات کی تیاری اور فکر آخرت کے لیے ہمیں ایک اچھے دعوت اسلامی جیسے بہترین مدنی ماحول کی موجودگی ہمارے لیے ایک بہترین غنیمت، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان اور ایک انعام ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھتے اور سکھاتے رہیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کے وقت تیرا کتاب اللہ سے ایک آیت سیکھنا تیرے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے اچھا ہے، اور صبح کے وقت تیرا علم کی ایک بات سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے اچھا ہے، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مہکتے مہکتے مدنی ماحول سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔